بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ طاغوت آتا ہے، طاغوت، جیسے سورہ مائدہ میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت، یا ایسے ہی ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، سورہ نساء میں ہے، اور بھی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ وہ پوچھ رہے کہ طاغوت کا کیا معنی ہے، ہم تو بتوں کو سمجھ گئے، اسی طرح سے اور جو لوگ شجر حجر کو پوجتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی لوگوں کی جو عبادت جو مادی چیزیں ہیں مشہور ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ طاغوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ طاغوت کے لفظ جو ہے یہ عربی کے زبان میں طغیان سے ماخوذ ہے۔ طغیان تو آپ اردو میں بھی جانتے ہوں گے، ظلم و طغیان کہتے ہیں، اور طغیان یا ظلم جسے کہہ لیجئے، حد سے آگے بڑھ جانے کو کہا جاتا ہے، کسی بھی کام کے اندر حد سے آگے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ اس میں پیچھے بھی رہ جانے بھی ایک ظلم ہوتا ہے، لیکن طغیان آگے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اس سلسلے میں حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلا جائے، یا اسی طرح سے ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف آ جائے، یہ سب طغیان ہی ہے، اور اسی طغیان سے طاغوت ماخوذ ہے۔ تو طاغوت کے معنی ہوتے ہیں جو اپنی حد سے جو چیز باہر نکل آئے اور اس کا مفہوم ظلم و زیادتی کی طرف آ جائے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کی زبان میں جو طاغوت کا لفظ آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے 5 بڑی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ وہ طاغوت کے حکم میں آتی ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ طاغوت کا معنی ہوتا ہے طغیان کرنا، اور طغیان یہ حد سے آگے بڑھ جانے کو کہتے ہیں، ظلم کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظلم کن معانی میں ہے؟ لفظ ظلم کو صرف یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی دوسرے کو مارتا ہے یا اس کے اوپر اس کا کچھ حق لے لیتا ہے، صرف اتنا ہی ظلم ہے۔ ظلم تو یہ بھی ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو چھوڑ کر کچھ اور بھی اختیار کر کے اس پر چلے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان مخلوق کی عبادت کرنا شروع کر دے، اس کو اللہ کی طرح سے مانے، ان کے لیے پوجا پاٹ کرے، ان کے لیے نظر و نیاز مانے، یہ جو کہ اللہ کے لیے جو کام خاص ہیں، رکوع سجدہ کرے، یہ ہے کہ ان کا حکم اللہ کے حکم پر آگے بڑھ کے پہنچا دے، یہ سب ظلم ہے، یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح سے طغیان کے اندر بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ کن کن جگہوں پر کیسے پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ اس کی تفاصیل میں جائیے تو بہت ساری چیزوں پر یہ چیز فٹ ہوتی ہے حالات و قرائن کے حساب سے، لیکن ہم 5 کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو طاغوت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انسان ہی ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں، وہ کافر کے درجے پہنچ جاتے ہیں۔ طاغوت جو 5 ہم ان کی جو 5 سر ہیں، جو 5 بڑے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ 3 میں سب سے پہلے طاغوت تو ابلیس ہے، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ بھی ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی اور کفر کی طرف بلاتا ہے، یعنی وہی لوگوں کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کرنے کے لیے، لیکن یہ شرک کی طرف بلاتا ہے، کفر کی طرف بلاتا ہے، الحاد کی طرف بلاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو حقیقتاً یہ سارا کام تو وہ ہے جو حد سے تجاوز کرنے کی طرف لے جاتا ہے، خود بھی متجاوز الحد ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سر ہے اس کا، اور یوں سمجھیے کہ یہ طواغیت کا ہیڈ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس کو وہ پسند کرتا ہے،
ایک تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو پسند نہیں، جیسے حضرت مسیح کے لوگ عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کو تو یہ پسند نہیں، وہ تو اپنا معبود اپنے رب کو مانتے ہیں اور اپنے کو بندہ مانتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں سوال جواب بھی ہے کہ کیا تم نے کہا ہے کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ مجھ کو معبود بنا لو؟ تو کہیں گے نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے، اب ہم جب تک زندہ تھے جب تک ان کو دیکھتے تھے اور مر گئے تو آپ پاس آ گئے۔ اور اسی طرح سے جب ان کو اٹھا لیا گیا، مرنے کی بات نہیں ہے، فلما توفیتنی اذ کنت انت الرقیب علیہم کی بات ہے کہ جب ان کو اس جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیا گیا تو اللہ کہا کہ آپ ہی ان کے اوپر نگراں ہیں، لیکن ہم نے ایسی بات نہیں کہی ہے کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو۔ تو یہ وہ ہو جن کی عبادت کی جاتی ہے لیکن یہ راضی نہیں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بہت سے ہو سکتا ہے، اولیاء بھی ہوں اور اسی طرح سے اور بزرگ شخصیات بھی ہوں یا بڑے جن کو لوگ پوجتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس طرف بلاتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے، اور اس زمانے میں ایسے لوگوں کا وجود بھی پایا جاتا ہے جو زندگی ہی میں وصیت کرتے ہیں کہ میرا مزار بنا دینا اور میں ابھی تو زندہ ہوں، ابھی کیا ہوں، مرنے کے بعد میرا پاور دیکھنا۔ تو ایسے لوگ پاور دیکھنا یعنی میں ہر وہ کام کروں گا جو اللہ سے تم مانگتے ہو اور ولیوں سے مانگتے ہو، ہم بھی پورا کریں گے۔ تو یہ دوسرے قسم کے طاغوت وہ ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے راضی بھی ہو، اور حقیقتاً جو آدمی اس بات پہ راضی ہو کہ اللہ کی نہیں میری عبادت کرو، تو یہ بہت بڑا طاغوت ہوگا۔ اور یہ طاغوت کے افراد کو پوجنے والے اور اس کو لوگ راضی ہو جائیں اس فرد سے، تو یہی ہے جس کا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، سور بنا دیا، اور کچھ لوگوں کو طاغوت کا پجاری بنا دیا۔ تو یہ بات ان کے لیے، تو جو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جائے لوگ ان کی بات کرو وہ اس سے راضی، وہ بھی طاغوت میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا طاغوت کا لفظ اس پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے جو غیب کا دعویٰ کرے، غیب کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ غیب تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کس کو غیب معلوم ہے؟ لہذا جو غیب کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، تمہاری چیز یہاں ہے، تمہارے بارے میں یہ ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، بہت ساری باتیں لوگوں کے پاس ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے ہر وہ شخص جو کہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے ہیں۔ لہذا جو دعویٰ کرے کہ اسے غیب معلوم ہے وہ بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ غیب کا دعویٰ کر کے اللہ کا شریک بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے غیب معلوم ہم کو بھی غیب معلوم ہے۔ تو یہ بھی ایک طاغوت ہے۔ چوتھا وہ ہے جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہماری عبادت کرو۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ وہ ہے جو دعوت تو نہیں دیتا ہے لیکن لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس پہ خوش ہے، کوئی بات نہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ روکتا ہے نہ کہتا ہے، لیکن پوچھتے ہیں تو اس پر اسے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور کیسے ایسے کچھ لوگ ہیں جو مزار بنا لیتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا بناتے ہیں، اور اس زمانے میں تو بہت سارے ڈھونگیوں کے بارے میں قصے کہانیاں یوٹیوب وغیرہ میں آتی رہتی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیا اور بہت کچھ کہہ لیا کہ ہم رام بھی ہیں، رحیم بھی ہیں اور کچھ بھی ہیں، اور یہ سب کا کام کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس اپنی التجائے لے جاتے ہیں، اور ایسے اب اس میں یہ بھی طاغوت کے درجے میں ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں معبود ہوں، میری پوجا کرو، میں شفا دیتا ہوں، میں ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں اگر ہماری عبادت نہیں کریں گے، ہماری طرف نہیں آئیں گے، اور ان کو فائدہ پہنچاتا ہوں جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے افراد ہیں جو اپنے آپ کو ایک معبود کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معبود سمجھو، میں ہر وہ کام کرتا ہوں جسے تم اللہ سے مانگتے ہو، یعنی اگرچہ صراحت نہ کریں لیکن کام وہی کہتے ہیں کرنے کے لیے جو اللہ کے قبض قدرت میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ بھی طاغوت کے درجے میں آتے ہیں، چاہے یہ مسلمان میں سے ہوں چاہے کفر میں سے ہوں، اب اس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسا بہت آپ دونوں پارٹیوں میں پائیں گے ایسے لوگوں کو۔ اور پانچواں شخص وہ ہے جس کے پاس اللہ کا صریح حکم آتا ہے اور اللہ کا بیان صاف رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس
سے نہیں مانتے ہیں اور جاتے ہیں اس کے پاس جو ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگ جو جن کا گمان یہ ہے کہ وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر جو اتاری گئی کتاب ہے قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ طاغوت کے پاس ہو، وقد امروا یکفروا بہ، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اس کا کفر کریں، یرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ گمراہ کر دے۔ تو جو آدمی اللہ کے صریح حکم کے باوجود چھوڑ کر کے اس کو دوسری بات کو مانتا ہے، یا ایک ہی کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں پسند نہیں، ہم دوسرے کا فیصلہ سنیں گے، اس کو مانیں گے، اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہے، تم نے وہ جو فیصلہ وہاں سے لیا وہ صحیح نہیں، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے سارے افراد جو کرتے ہیں وہ طاغوت کے درجے میں آتے ہیں۔ لہذا طاغوت کا معنی حد سے تجاوز کرنے کا ہے، اور جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے احکام قرآن مجید اور حدیث شریف سے بڑھ کر کے اس کے جو احکام اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو دوسری چیز میں رکھے، اللہ کی صفات اپنے اندر بتائے یا ان صفات کو اپنے لیے کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے، وہ طاغوت کے درجے میں آتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو جب میں اپنی آنکھیں بند رکھتا ہوں، ایسے ہی بالکل آنکھیں بند کرتا ہوں، دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے کچھ خشوع و خضوع زیادہ لگتا ہے، یعنی نہ دیکھوں گا نہ کوئی چیز سوچوں گا، تو ان کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا نماز کے اندر آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو جواب میں ہمیں کہیں گے کہ بھائی نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنے کے کچھ حالات ہو سکتے ہیں، ان کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ اگر آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں کھول کے بند کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے، تب تو یہ درست ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے جو آپ کو غافل کر دیتی ہے اور آپ کو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے پاس سے گزرتی ہے، سامنے گزرتی ہے، یا تصویریں ہیں یا کچھ اور ہے، آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیے، اس میں کچھ حرج تو نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کا مقصد صحیح ہے، اس لیے اس کی درستگی میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آنکھیں بند کر کے نماز میں زیادہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، تو اس لیے میں بند رکھتا ہوں، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، آپ کو آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں کے بند کر کے نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے کرنا منع ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگوں سے یہ بات نہیں مروی ہے، یا کہیں صراحت سے نہیں آیا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں، اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ نماز آنکھ کھول کے پڑھتے تھے، اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھتے تھے، کہیں اور التفات بھی ہو جاتا تھا، اور اس طرح سے ان کی آنکھیں کھلی رکھتے تھے، نظر آتا تھا۔ اگر سانپ نماز کی حالت میں کوئی چیز نظر آ جائے سی جو نقصان دہ ہے تو اس کو مارنے کا بھی حکم ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور ایسے ہی کوئی کہے کہ ہم آنکھ بند کر کے پڑھیں گے اور اندھیرے میں پڑھیں گے، بالکل ہی وہاں بالکل پرسکون ہوگا، تو یہ آپ کا اس طرح تلاش کر کے پڑھنا یہ کوئی شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے واقعات بھی ہیں جب نے سنا ہے لوگوں سے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا شروع کیا کہ چلو یہاں لیکن آگے کیا چیز تھی اس کا احساس نہیں ہوا، سجدہ کیا، چوٹ لگ گئی۔ تو آپ کو اجالے میں نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں، آپ پڑھیے، لیکن اگر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کا دوسرا راستہ اختیار کیجیے۔ اور بھی راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے نماز کے اندر رقت اور اطاعت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف آنکھ بند کرنے ہی سے نہیں، بلکہ آنکھ بند کرنے سے تو یوں کہہ لیجیے کبھی کبھی آپ کا ذہن اور بھی سوچنے پہ لگ سکتا ہے۔ لہذا اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں گے تو زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، بلکہ اور بھی اسباب ہیں جن کو ڈھونڈیے۔ لہذا فقہا نے کہا ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو اب وہ جب ان کی صراحت یہ ہے تو صحابہ کرام سے چیز مروی بھی نہیں ہے، تو آپ کو آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، آنکھ کھلی رکھیے، لیکن اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول نہ رکھیں۔ ہاں الا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز ہے کہ آنکھ کھولتے ہیں اور وہی چیز نظر آتی ہے یا پہلے سے ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لیں، تو اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ آپ کے بند کرنے کا خاص صحیح مقصد ہے اس چیز کو نہ دیکھنا،
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آنکھ بند کرنے سے خشوع خضوع نماز میں پیدا ہوتا ہے اور میں زیادہ اطمینان سے پڑھتا ہوں، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ فقہاء نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کے حالات کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھو، لہذا آنکھیں بند کر کے پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ سوچنا کہ خشوع خضوع اس سے پیدا ہوتا، اگر یہ خشوع خضوع پیدا ہوتا تو صحابہ کرام میں سے بھی کسی سے بات مروی ہوتی۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ فطر میں جو چیزیں دی جاتی ہیں، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، گیہوں ہے، یہ سب چیزیں جو دی جاتی ہیں، ان کے علاوہ کیا ہم آٹا بھی دے سکتے ہیں؟ آٹا وہی جو سے بنتا ہو یا گیہوں سے بنتا ہو، تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا آٹا بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو بات تو اگرچہ کہ اس کی صراحت تو نہیں آئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آٹا وہی ہے جو گیہوں سے آتا ہے، جو سے آتا ہے، جو بھی ہو۔ تو جب اصل دے سکتے ہیں تو اس کی فرع بھی دے سکتے ہیں، لہذا آٹا نکالنا بھی صحیح ہے، آٹا نکالنا بھی صحیح ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فقہاء نے کہا ہے کہ امام محمد وغیرہ نے صراحت کیا کہ آٹا بھی دیا جا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ فطر نکالتے تھے 1 سا آٹے سے بھی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پر حکم نہیں لگایا جا رہا ہے کہ آٹا دینا چاہیے، اس لیے، لیکن آٹا چونکہ اصلاً گیہوں دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا آٹا بنا کر دینا بھی صحیح ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی تنبیہ کر دینی ضروری ہے کہ چونکہ 1 سا گیہوں دینے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، لہذا اس آٹے کو پیسنے کے بعد پھیل جاتا ہے، تو آپ اگر سا کے اندر ڈال کے دیں گے تو آپ کا 1 کلو 1 سا میں جو وزن ہوتا ہے گیہوں کا، وہ وزن نہیں اس میں آئے گا اور کم آئے گا، لہذا آپ کو جو گیہوں کا وزن ہوتا ہے اس حساب سے آٹے کو وزن میں دیجئے، سا کے اندر ناپ کے مت دیجئے۔ بس یہ صراحت فقہاء نے کیا ہے تاکہ آپ کے زکوٰۃ جو آٹے سے نکل رہی ہے وہ گیہوں کے برابر ہی میں رہے، اور اس طرح سے گیہوں بھی زکوٰۃ فطر میں دی جا سکتی ہے، گیہوں کا آٹا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی جواب کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی، آپ کے سوالات رہیں گے ہماری جانب سے، ان کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔